مولانا صاحب دوبارہ آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ بلوچستان وزیر اعلیٰ دعویٰ کرتی ہے کہ جو ہے ہم بڑے بڑے کام کر رہے ہیں عوام کے لیے، اور پی ایس ڈی پی کے ذریعے یہ کافی شور ہو رہا ہے کہ کام ہونے جا رہا ہے، تو اس میں کچھ حقیقت ہے؟ پی ایس ڈی پی کی مد میں واقعی کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں، بلوچستان کا جو 44% رقبہ ہے پاکستان کا، آدھا پاکستان ہے بلوچستان، اور ہمارا جو پی ایس ڈی پی ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ 200 ارب ہے، 200 ارب کا ہے۔ اس میں جو آن گوئنگ پروجیکٹ ہیں وہ بھی ہزاروں کی، 6,000 7,000 آن گوئنگ پروجیکٹ ہیں جس پر 100 ارب روپے اس پہ خرچ ہوتا ہے۔ پورے بلوچستان کے لیے صرف 100 ارب روپے ہیں، اور اورنج ٹرین لاہور میں 206 ارب روپے کا، لاہور کا اورنج ٹرین 260 ارب کا ہے، اور پورے بلوچستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ صرف 200 ارب کا ہے۔ حکومت اگر یہ اعلان کرتی ہے کہ میں پورا خرچ کرے گا، 100% کرپشن نہ کرے، کمیشن نہ کھائے، 100% خرچ کرے، کتنا ڈیولپ ہوگا بلوچستان، کتنا ڈیولپ اس کو ہوگا؟ اس لیے یہ بالکل بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہے، بلوچستان کے ساتھ وہ جو ہے نا بالکل ظلم کرتے ہیں وفاقی حکومت۔ بلوچستان کو وسائل دے، بلوچستان کو خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تعلیم کی کیا صورتحال ہے، یہاں ہیلتھ کی کیا صورتحال ہے، یہاں پانی کا، انسان اور جانور ایسے جگہیں ہیں کہ ایک گڑھے سے انسان اور جانور ایک گڑھے سے پانی پیتے، اسی بلوچستان میں صحیح ہے۔ اور بلوچستان کے جو مائیں بہنیں کراچی کی جناح اور سول اسپٹل چلے جائے، اس کے فٹ پاتھ پر بلوچستان کی ماں اور بہن سو رہی ہوگی بچائے، ہم آنکھوں سے دیکھتے اس بات کو، کوئی علاج کی سہولت نہیں ہے۔ اس لیے اس پیسوں سے حکومت کی جو ہے نا بات، ان پیسوں سے بلوچستان میں ڈیولپ نہیں ہو سکتا بلوچستان۔ لیکن مولانا صاحب دیکھتے ہیں عوام میں یہ تاثر ہے کہ جو وزیر اعلیٰ یا سابقہ وزیر اعلیٰ کی بات کی جائے ڈاکٹر عبدالمالک، عوام میں یہ تاثر ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، انہوں نے اپنے دور میں اپنے تربت میں کافی ڈیولپمنٹ کی ہے، اور ابھی جو دیکھتے ہیں کہ بیکڑ جو کہ آبائی علاقہ ہے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا، وہ بھی اس میں کافی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ عوام میں یہ تاثر ہے جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ اپنے کام میں یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ان کے اپنے علاقے میں کافی ترقیاتی کام ہوتے ہیں، جبکہ باقی وزیر و غزیر جو ہیں وہ اس حوالے سے کام نہیں کر پاتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کرپشن ہے؟ کرپشن کر بھی رہا ہے تو کس کی طرف ہو رہا ہے؟ نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر مالک صاحب نے وہاں روڈ چھوڑے کیے، تھوڑا تربت کا جو شہر ہے لوگ بنایا، یا ابھی وزیر اعلیٰ صاحب اپنا بیکڑ اپنا علاقہ، اس سے پہلے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، وڈ کا 2 وزیر اعلیٰ رہے، وڈ ترقی یافتہ ہے، بیلا میں 3 نسلیں وزیر اعلیٰ رہی ہیں، بیلا 3 نسلیں، دادا، ابو اور پھر پوتا، 3 نسلیں بیلا ترقی یافتہ ہے۔ اور اسی طرح جل مکسی وہ گورنر وزیر اعلیٰ رہے، ترقی یافتہ ہے۔ اسی طرح باقی جائیں اس طرف جو ہے نصیبی سے لے کر آپ ڈیرہ بگٹی تک چلے جائیں، یہ تمام عہدوں منصبوں پر فائز رہے، کوئی ترقی ہوا ہے نہیں ہے۔ ظاہر ہے لوگوں کی ترجیحات نہیں تھی، لوگوں کو جو ہے نا بالکل کرپشن ہے بلوچستان میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صرف کرپشن سیاستدان نہیں کرتا، کرپشن بیوروکریٹس بھی، اور یہ تمام پیسے ویسے بیوروکریٹس کے ہاتھ میں ہیں۔ یعنی میں ایم پی ہوں، میں خود ایم پی ہوں، مجھے گاڑی تو نہیں ملتی، مجھے ڈرائیور نہیں ملتا، فیول نہیں ملتا، مجھے کچھ نہیں ملتا، میں ایم پی ہوں، لیکن چھوٹے سے گریڈ کے بیوروکریٹس کے پاس گاڑی ہے، فیول ہے، سب کچھ ہے، لیکن بدنام میں ہوں کہ بلوچستان کو، پاکستان کو تباہ ان کے بیوروکریٹس نے نہیں کیا۔ تمام مسائل مجھے سرکار گھر نہیں دیتا بطور ایم پی ہے، مجھے سرکار گاڑی نہیں دیتا بطور ایم پی ہے، مجھے سرکار ڈرائیور نہیں دیتا بطور ایم پی، کچھ نہیں دیتا، ان کے پاس سب کچھ ہے۔ اس لیے بیوروکریٹس بھی ٹاپ ہے کرپشن پر، اور باقی 3-4 لوگ ہیں، گروپس ہیں بلوچستان کو لوٹنا، جو پیسے بچتا ہے پھر وہ جو ناکارہ کام ہوتا ہے ہمارے ہاتھوں میں۔ لیکن بلوچستان میں اس میں کوئی شک نہیں، پاکستان ہو یا بلوچستان ہو، کرپشن بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مولانا صاحب دیکھتے ہیں کہ آپ ہمیشہ عوام کے لیے کھل کر اسمبلی میں بات کرتے ہیں، پھر آپ کا مائک بھی بند کیا جاتا ہے اسمبلی میں، اور دیگر جو اپوزیشن ارکان ہیں اسمبلی میں وہ ہمیشہ خاموش نظر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ ہے وہ خود صحیح بات خود بتا سکتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، کیوں بول نہیں سکتے، کیوں مزاحمت نہیں کرتے، کیوں لڑتے نہیں ایسے، عوام کی نمائندگی نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے پی ایس ڈی پی ان کا مسئلہ ہو سکتا ہے کوئی اور مسئلہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی فائل کوئی ہو سکتا ہے کوئی اور مسئلہ لیکن اس کا صحیح جواب اپوزیشن کے دوست خود دے سکتے ہیں۔
مولانا صاحب موجودہ حالات میں بلوچستان کے نوجوانوں کا مستقبل آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بالکل صحیح بات کی بہن آپ نے. آج بلوچستان میں بڑی تعداد بلا مبالغہ 50 لاکھ یوتھ ہیں صوبے کے اور بے روزگار ہیں. بارڈر میں 20-25 لاکھ یوتھ ہمارے کام کرتے تھے, بارڈر کو بند کر دیا گیا. کوئی صنعت یا نہیں ہے, کوئی پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے, کوئی روزگار نہیں ہے. اس دفعہ بجٹ میں صوبائی حکومت نے صرف 5000 ملازمتیں رکھی ہیں. 50 لاکھ یوتھ کے لیے صرف 5000 ملازمتیں, اور بدتخوری عروج پر ہے. لوگوں کو کام نہیں کرنے دیتے, لوگوں کو روزگار نہیں کرنے دیتے. تو میں نے اسمبلی میں آپ نے کہا ہوگا, جب میں نے بات کی تو اسپیکر نے کہا کہ دیکھیں مودی پیسہ دیتا ہے, مودی کی وجہ سے نوجوان جو ہے نا پاکستان. میں نے کہا مودی جب دہلی سے میرے بلوچ نوجوانوں کو پیسہ دے سکتا تو شہباز شریف اسلام آباد سے کیوں نہیں دے سکتا؟ تو ہمارے نوجوانوں کو وسائل دینے کی ذمہ داری شہباز شریف کی, مودی کی تو نہیں ہے. تو یہ بات درست آپ نے کہی کہ آج جو نوجوان مایوس ہے, آج نوجوان پڑھا لکھا نوجوان بیزار ہے, ناراض ہے, اس کو روزگار فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. اس کو خود کفیل بنائے, مالک بنائے, اس کو آسان اقساط میں پیسے دے دیں. اس کو سب کو سرکاری ملازمت بالکل نہیں دی جا سکتی, لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں اس کو خود کفیل تو بنایا جا سکتا ہے, اس کو وسائل دیے جا سکتے ہیں. میں بلوچستان کے نوجوانوں کو کو اچھا سمجھتا ہوں, لیکن نوجوانوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ نوجوانوں کی جو عمر ہے مایوسی کی نہیں ہے, جدوجہد کی ہے, محنت کی ہے, کوشش کی ہے, مزاحمت کی ہے, وہ بیزاری کی نہیں ہے, اور نہ بندوق کی ہے, وہ قلم اور کتاب کی ہے. اس لیے جدوجہد کا راستہ اختیار کرے, وسائل ضرور اور انشاءاللہ ملیں گے, انصاف بھی ملے گا. مولانا صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی طریقے سے حل ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو حکومت اس پر سنجیدگی کیوں نہیں لے رہی؟ اس لیے نا یہ بالکل بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے, اور بندوق ناکام ہو چکا, طاقت کا استعمال ناکام ہو چکا, گالی اور گولی کی پالیسی ناکام ہو چکا. اگر بندوق سے حل ہوتا تو آج بلوچستان میں, پاکستان میں امن ہونا چاہیے تھا. کب تک بندوق؟ سن 48 سے یا بندوق استعمال ہو رہا ہے, بم استعمال ہو رہا ہے, میزائل استعمال ہو رہا ہے, جٹ طیارے استعمال ہو رہے ہیں, تو کیوں امن نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ بلوچ اور پشتون کی سائیکی کو سمجھا جائے. اس کو جتنا زیادہ دباؤ گے اتنا زیادہ ابھرتا ہے, اور اس کی گولی سے کبھی یہ قوم نہیں مرتی. یہ ان کی تاریخ ہے, انگریزوں کے کب کی تاریخ ہے, یہ گولی سے نہیں مرتے. یہ لوگ جو ہے نا یہ محبت سے قربان ہو جاتے ہیں, گلے لگانے سے قربان ہو جاتے ہیں. یہ کوئی روٹی کی بھی لڑائی نہیں ہے, یہ روٹی کی یا یہ کوئی اس کی لڑائی بھی نہیں ہے. اس لیے اسلام آباد کے جو طاقتور حلقے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ طاقت کا استعمال, جیسے امریکہ افغانستان میں 70 افواج کے ساتھ آیا تھا, وہاں ناکام ہو کر کے چلا گیا. امریکہ میں افغانستان میں شکست اس بات کی دلیل ہے کہ بندوق نہیں چلتے. روس افغانستان میں آیا, سپر طاقت تھا, شکست ہو کر کے چلا گیا. یہ تاریخ ہے کہ طاقت سے ملکوں کو فتح نہیں کیا جا سکتا. امریکہ نے ایران پہ بمباری کی, اور ایران کے عوام کی یکجہتی سے امریکہ کو شکست ہو. اس بات کی دلیل تھی کہ عوام کو ساتھ ملاؤ. اس لیے عوام کے ساتھ محبت کرو تو مسائل حل ہوتے ہیں. تو بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے, اور اسلام آباد کے حکمران اس کو سیاسی انداز میں اگر حل کرتے ہیں تو بلوچستان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. مولانا صاحب دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور BYC کی دیگر قیادت جو ہے وہ اس وقت قید میں ہے. حکومت کے اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے؟ نہیں جی ہم بالکل, یہ دو ہماری بچیاں ہیں, وہ سیاسی بات کر رہی تھیں. اس کی فکر سے اختلاف ہو سکتا ہے, ان کی باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن وہ لاپتہ بچوں کی بات کر رہی تھی. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے بچوں کو بازیاب کرایا جائے, پرامن جدوجہد کر رہی تھی. ہم نے تو اسمبلی میں بھی, ملاقاتوں میں بھی, ہر جگہ ان کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا ہے, اور یہ گرفتاری کی مذمت بھی کی. ابھی جو سزا ہوا اس کی بھی ہم نے مذمت کی. ہم نے ان کے اہل خانہ سے رابطے بھی کیے, یعنی خاندان والوں سے رابطے بھی کیے, اور ان کی یکجہتی بھی ہم نے کی. صوبائی حکومت کو بڑا دل کرنا چاہیے, باپ کا کردار ادا کرنا چاہیے, اپنے بچوں کو دست شفقت رکھنا چاہیے, اور کوئی ناراض ہے اس کو بٹھانا چاہیے, کوئی غلط بات کر رہا ہو بھی اس کو سمجھانا چاہیے. لیکن لوگوں کو دیوار سے لگانا یا قید کرنا یا بند کرنا یہ کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہے. مولانا صاحب اسمبلی جانے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ مچھیروں کی جنگ لڑ رہے تھے, مچھیرے کے حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ آپ ہمیشہ باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے. تو کیا اس بار جو کہ آپ اسمبلی میں ہیں تو آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کے اختیار میں ہے کہ مچھیروں کے لیے کوئی خاص منصوبہ بنایا جائے؟
بالکل میں آج بھی پہلے بھی اور آج بھی میں مچھیروں کے لیے اپنے ماہی گیروں کے لیے کام کرتا ہوں، بلکہ ماہی گیروں کے لیے کام کرتا ہوں کہ میں خود ماہی گیر کا بیٹا ہوں. میرے بھائی ماہی گیری کرتے ہیں، میرا ابو میرا دادا ماہی گیری کرتے تھے، میرا خاندان ماہی گیری کرتے ہیں. میں ماہی گیروں کا نمائندہ بھی ہوں اور ماہی گیروں نے مجھے ووٹ بھی دیا ہے، منتخب بھی کیا ہے. تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں جو ماہی گیر کے لیے پالیسی ہے، سمندری حیاتی نسل کشی کی کے خلاف قانون سازی ہے. 1970 میں ایکٹ بنا تھا فشریز ایکٹ، اس پہ کوئی کام نہیں ہوا تھا. تو ابھی الحمدللہ اس پہ بھی کام بھی تقریباً تکمیل تک پہنچا ہے. فشریز پالیسی اور فشریز پہ قانون سازی کہ اس پہ بل ابھی آ رہا ہے. تو اس میں کوشش کر رہا ہوں کہ حکومت کو مجبور کروں اور یا کہ جو وزارت فشریز ہے اس کو مجبور کروں کہ پورے سمندر کو قانونی انداز میں بھی اس کو محفوظ رکھیں اور جو مافیاز ہیں اس کو شکست دیں اور فشریز کو ذرا مستحکم کریں. اور جو ایک افواج فشریز بنایا گیا ہے اس کو مضبوط کریں تاکہ اپنے سمندر کی تحفظ بھی کر سکے اور ماہی گیروں کے حقوق کا بھی تحفظ کر سکے. اس کے لیے میں اسمبلی کے اندر بھی کوشش کرتا ہوں اور میں حکومتی سطح پر ملاقاتیں کر کے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا مولانا صاحب، لاسٹ کویسچن یہ ہوگا کہ فشر مین کے علاوہ آپ کے پاس کوئی منصوبہ ہے گوادر کے عوام کے لیے؟ لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہمارے گوادر کے عوام کا تعلیم ہے، ہنرمندی ہے، ہیلتھ ہے اور پورے دیہاتوں کی ترقی ہے. سوال سے الحمدللہ میں انشاءاللہ اس پہ پوری رپورٹ ابھی بنا کر قوم کے سامنے پیش کروں گا. میرے ضلع گوادر کے 313 اسکول ہیں، کوئی ایک بھی بند نہیں ہے الحمدللہ، سب ہم نے کھول دیے. اسی طرح ہمارے ہیلتھ کے سینٹرز ہیں، سب 100% میں میرے 7-8 صرف بند ہیں، اس دفعہ چلو اس کو بھی میں کھول دوں گا. بجلی کا مسئلہ مستقل طور پر حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ناکارہ تاریں وغیرہ ہیں وہ بھی اس پہ کام میرا ابھی بھی چل رہا ہے. اسی طرح پانی کا مسئلہ ہے، بہت بڑا میرانی ڈیم سے پہلے بوزر کے ذریعے سے ٹینکر کے ذریعے پانی لاتے تھے گوادر سے. ابھی پائپ لائن کی منظوری ہم نے الحمدللہ کوششوں سے سی ایم کی دلچسپی سے اس کے بھی اس دفعہ بجٹ میں آئے کہ میرانی ڈیم سے گوادر پانی آ جائے. کچھ لوگ جو ہے نا کل پرسوں گدان ایک انٹرویو میں ہمارے نیشنل پارٹی کا رہنما اس کی مخالفت کر رہا تھا کہ فلاں کریں گے، یہ فلانی ہے. تو انشاءاللہ اس پہ بھی کافی لوگوں کو نیشنلسٹوں کو اندازہ لگائیں. بلوچ قوم کی بات تو کرتے ہیں لیکن گوادر کو پانی پائپ لائن سے اس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ گوادر کے عوام بلوچ نہیں ہے. ان کا یہ خدشہ ہے کہ میرانی ڈیم کا پانی جو ہے وہ تربت کے عوام کے لیے استعمال ہو. تو گوادر کے عوام کے لیے اگر استعمال ہو، گوادر کی زمین جو ہے ٹھیک ہے، گوادر کے روزگار ٹھیک ہیں، گوادر کی زمینیں سیٹلمنٹ میں بہت اچھے ہیں اور گوادر کے ملازمتوں پہ براجمان ہے اور ٹھیک ہیں. گوادر کے عوام اگر پانی پئیں تو کوئی مسئلہ ہے. تو اس لیے اگر اس میں تربت اور گوادر کے عوام کی اگر بات کی جائے گی تو یہ نفرت پھیلتا ہے. اس لیے ہم نفرت کی سیاست نہیں کرتے. ہم تو کہتے ہیں کہ مجھے پینے کی زندگی پہ مجھے آ جائے پینے کی تو اس میں کوئی ترجیح نہیں ہوتی. گوادر عوام کو پانی دیا جائے. تو گوادر کے عوام کے ساتھ کتنی زیادتی اسی کو اکرم اور ان کے جو ہے نا لوگوں نے انہی نیشنلسٹوں نے جو گوادر عوام کے ساتھ کیا ہے، گوادر کی ملازمتوں میں، گوادر کی زمینوں میں گوادر کے عوام کی زیادتی کی ہے. تو اس لیے گوادر کے عوام کو اگر جس نے بھی میرانی ڈیم سے مخالفت کی تو پورے گوادر کے عوام نکال کے اس کے خلاف مزاحمت کریں گے، اس کا کردار عوام کے سامنے لائیں گے. سر ویسے مخالفت انہوں نے کہا تھا کہ گوادر کے عوام کے لیے نہیں ہے بلکہ کینٹ میں یہ پانی جا رہا ہے. نہیں، گوادر عوام کے لیے، اس کو کیوں بہانہ کینٹ کے پیچھے وہ کرتے ہیں؟ گوادر عوام کے لیے بابا، گوادر کے عوام ابھی ٹینکر کے ذریعے کینٹ کے لیے جا رہا تھا. تو آپ یہ گوادر کے عوام کے لیے منصوبہ ہے، پیس ڈی پی میں سب کچھ ہے. جب پہلے زمانے میں وہاں کالج بن رہا تھا بھی کہتے تھے کہ کالج، احتجاج کرتے تھے کالج نہیں بن رہا ہے، یہ فوجی کیمپ بن رہا ہے، مخالفت کرتے تھے یہ لوگ. تو بعد میں جب بنا پتہ یہ تو کالج بن رہا ہے تو ان کے خلاف ریلی نکالتے تھے، یہ کالج نہیں، یہ کیمپ ہے. تو ابھی بھی جب گوادر کے پانی جا رہے کہ نہیں چھاونی کے لیے جا رہے ہیں تو پانی پہلے تو آ تو جائے، جب کیٹ کو مل رہا ہو پھر خود اکرم کو احتجاج کرنا چاہیے. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ سر، اپنے بزی شیڈول میں سے ہمیں ٹائم دے دیا، آپ کا تہہ دل سے شکریہ.